السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم و معزز سامعین کرام، علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر اس وقت 3 باتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ وہ مصیبت آپ پر ہلکا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا اور آپ زیادہ تکلیف میں نہیں رہیں گے۔ تو 3 باتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ یہ مصیبت وقتی اور عارضی ہیں، یعنی یہ مصیبت جلد ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ کوئی نہ کوئی مصیبت میں ضرور ہوتا ہے۔ ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس پر کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہاں، یہ بات ہے کہ کسی کی تکلیف اور پریشانی زیادہ ہوتی ہیں، کسی کی کم ہوتی ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی ہم امتحان لیتے ہیں، کبھی خوف کی وجہ سے خوف لاتے ہیں انسان پر، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ کبھی بھوک میں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کبھی مال کی کمی میں۔ تو اس طرح مختلف جو ہیں تکلیف انسان کو آتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ تو جو اس مصیبت پر صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو انسان پر، مسلمان پر جو بھی تکلیف آتا ہے تو وہ جو ہے ضائع نہیں جاتا، بلکہ اس کا اجر ان کو ملتا ہے، اور یہ جو ہے عارضی ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ ہمیشہ یہ مصیبت نہیں رہے گا، بلکہ جو ہے اللہ جل شانہ آسانی عطا فرمائے گا، کیونکہ ناخوشی ہمیشہ رہتی ہے۔ جب انسان پر خوشی آتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کے بعد غم نہیں آئے گا، نہیں، بلکہ وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ خوشی کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، گزر جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر پریشانی آتی ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یہ پریشانی کس طرح جو ہے ختم ہوگی، لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ ان کو خوشحالی عطا فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس بات کا سوچے کہ یہ مصیبت، یہ تکلیف جو ہے یہ وقتی اور عارضی ہیں۔ تو اس سوچ کی وجہ سے آپ پر وہ پریشانی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ سوچے کہ یہ جو پریشانی آئی ہے یہ جو ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور میں اللہ کے ہر فیصلے پر جو ہے وہ راضی ہوں۔ جب انسان اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے وہ پریشانی، وہ تکالیف، وہ بیماری جو ہے وہ آسان فرما دیتے ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ چاہے انسان پر خوشی لاتا ہے، چاہے غم لاتا ہے، چاہے بیماری، تو جس حالت میں وہ رکھتا ہے تو اس میں حکمت ہوتی ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ اس کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے باپ سے چوری مانگتا ہے، اپنے باپ سے پستول مانگتا ہے کہ یہ پستول مجھے دے دو، یہ چوری مجھے دے دو۔ تو حالانکہ وہ باپ سمجھتا ہے کہ اگر میں اس کو پستول دیتا ہوں تو یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا یا کسی اور کو نقصان پہنچائے گا۔ تو باپ اس کو کہتا ہے، وہ چھوٹے بچے کو، کہ بیٹا یہ مٹھائی لے لو، یا آئس کریم لے لو، یہ چاکلیٹ لے لو، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، مجھے چوری چاہیے، مجھے پستول چاہیے، حالانکہ وہ نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ باپ ان پر شفقت کرتا ہے۔ تو اس لیے انسان بھی نہیں چاہتا ہے کہ مجھ پر مصیبت آئے، مجھ پر پریشانی آئے، لیکن اللہ جل شانہ سمجھتا ہے کہ اس میں اس کے لیے خیر ہے۔ اگر خوشی میں اس پر لے آؤں تو وہ جو ہے سرکشی اختیار کر دیتا ہے، وہ باغی بن جاتا ہے، نافرمان بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے اس پر تکلیف لاتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہر فیصلے پر جو ہے وہ راضی رہنا چاہیے۔ پھر وہ مصیبت جو ہے، وہ پریشانی، وہ خوشی جو ہے اس کے لیے جو ہے باعث اجر و ثواب بن جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ سوچے کہ جو مجھ پر یہ پریشانی آئی ہے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ سے پوری امید ہے کہ اللہ جل شانہ اس کے بعد خوشی عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب الصابرین، کہ اللہ جل شانہ صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو جو صبر کرتے ہیں صرف محبت نہیں کرتا بلکہ اس کو انعام بھی دیتا ہے اس صبر پر۔ حدیث میں آیا نا کہ اگر انسان جو ہے اس کو معلوم ہو جائے قیامت کے دن کہ یہ ان تکالیف اور ان پریشانیوں اور ان مصیبتوں پر اللہ جل شانہ کتنا اجر و ثواب،
کتنی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، تو پھر یہ جو ہے یعنی یہ امید رکھے گا، یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں جو ہے یعنی مصیبت میں ہوتا دنیا میں، اور میں ان پر صبر کرتا، تو اللہ جل شانہ مجھے اس دنیا میں یعنی آخرت میں جو ہے بہت عظیم اجر عطا فرما دیتے۔ تو اس لیے جو ہے جو پریشانی ہوتی ہے، جو مصیبت ہوتی ہے، پہلے تو اللہ جل شانہ سے جو ہے عافیت مانگے کہ اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ جو ہے عافیت کا، معافی کا اور آسانی کا معاملہ فرمائے۔ لیکن اگر پھر بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی آزمائش کے طور پر تکلیف آئے تو اس پر جو ہے وہ دل سے راضی ہونا اور اس طرح اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ امن و عافیت کا معاملہ فرمائے، ہر قسم تکلیفات، پریشانی، مصیبت سے جو ہے وہ بچائے۔